امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کے الزامات کے درمیان برازیل سے درآمدات پر 25% نئے ٹیرف کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے پیر کو دیر گئے نئے تاجری محصولات کا اعلان کیا جو ڈیجیٹل تجارت اور جنگلات کی غیر قانونی کٹائی مسائل سے جنم لیتے ہیں۔ ویزا حاصل کرنا مہنگا، مایوس کن اور بہت سے لوگوں کے لیے ناکام ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب حکومتیں اس عمل کو نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرتی آتی ہیں؟ لائٹ ہاؤس سرچ رپورٹس کی ایک تحقیقات VFS گلوبل کا جائزہ لیتی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ویزا پروسیسنگ فرم ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح اربوں درخواستیں بے پناہ منافع کماتی ہیں، یہاں تک کہ جب ویزا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس قسط میں فرانسیسی وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو نے کہا ہے کہ وہ زیر معمولی پارلیمانی اجلاس بلانے کے لیے کہیں گے تاکہ پیرس سینٹ جرمین کی چیمپئنز اجلاس بلانے کے لیے کہیں گے تاکہ پیرس سینٹ جرمین کی چیمپئنز لیگ تشدد کے بعد حکومت کے رپو سیکورٹی بل کو اپنانے میں تیزی لائی جا سکے۔ یہ بل حکومت کی جانب سے 25 مارچ کو پیش کیا گیا تھا اور اسے سینٹ پہلے ہی منظور کر چکا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ 8 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ منگل کو امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سامنے گواہی دیتے ہوئے روبیو نے کہا ہمیشہ ساتھی معرف نے کہا کہ ایسے آثار ہیں کہ مجتبیٰ خامنہ ای، جنہیں امریکی فضائی حملوں میں جنگ کے پہلے دن اپنے والد پیشرو کی ہلاکت کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا، وہ زندہ ہیں اور ملک کے معاملات میں زیادہ گہرائی سے مصروف ہیں۔ نارویجن فٹ بال فیڈریشن نے باضابطہ طور پر فیفا کے صدر جانی انفانتینو کے خلاف سیاسی غیر جانبداری کے قوانین کی خلاف ورزی پر ایک سرکاری شکایت کی حمایت کی ہے۔ NFF کے صدر لیس کلاونس نے کہا ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی روانگی سے قبل منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کلاونس نے کہا کہ NFF کی حمایت کا خط باضابطہ طور پر جمع کر دیا گیا ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس اقدام کی عالمی گورننگ باڈی کے اندر سیاسی رگڑ کو جنم دیا ہے۔ ایمیزون پر پیر کو اس کے رنگ ڈور بیل کیمروں سے پرائیویسی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ ورجینیا کے رہائشی چارلز سیگالٹ کی طرف سے سیٹل میں دائر کردہ کلاس ایکشن مقدمہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رنگ کے واقف چہرے کی خصوصیت بغیر رضامندی کے راہگیروں کی تصاویر محفوظ کرتی ہے۔ رنگ نے پچھلے ستمبر میں فیملیئر فیس کی خصوصیت کا اعلان کیا تھا اور اسے EF جیسی صارفین کے تحفظ کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ سینیٹر ایڈ مارکی دیم کی طرف سے پش بیک کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن کمپنی دسمبر میں اس خصوصیت کو شروع کرنے کے اپنے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ جیسے جیسے AI ایجنٹ زیادہ قابل ہو رہے ہیں، کاروباری اداروں کو ایپلیکیشنز، ورک فلو اور پروڈکٹس میں کام کرنے کے لیے دوڑ لگانا ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ ایجنٹ وہی کرے جو اسے مختلف ماحول میں تعینات ہونے پر کرنا چاہیے۔ مائیکروسافٹ اس مسئلے کو ایک نئے اوپن سورس معیار کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مقصد ڈیولپرز کو AI ایجنٹوں کو کیا کرنے کی اجازت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زیادہ مستقل اور دانے دار طریقہ فراہم کرنا ہے۔ گوگل نے منگل کو اعلان کیا کہ اینڈرائڈ AI ڈیپ فیک نقالی گھوٹالوں سے بچانے کے لیے جعلی کال کا پتہ لگانے کا آغاز کر رہا ہے۔ پکسل ڈیوائسز سے شروع ہونے والی یہ خصوصیت اس مہینے فون کے ذریعے گوگل سے اینڈرائڈ 12 ڈیوائسز میں عالمی سطح پر شروع ہو رہی ہے، چونکہ لوگ تیزی سے نامعلوم نمبروں سے آنے والی کالوں کا جواب دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کامرس بھروسہ مند فون نمبروں کی جعل سازی کر کے اور AI ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اتھارٹی کے اعداد و شمار، خاندان کے افراد یا آجروں کی طرح آوازیں لگاتے ہوئے اپنے حربے بدل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زیک ایکن نے اپنے نئے اسٹارٹ اپ پر سرمایہ کاروں کو فروخت کیا، اس نے پامر لکی پر مشق کی جب اس نے 2024 میں لکی کے دفاعی اسٹارٹ اپ اینڈریل کو چھوڑ کر ایک نئی کمپوزٹ کمپنی شروع کی جس کا نام لائب پاتھس لکی شریک بانی برائن شمف اور میٹ گرم کے ساتھ اسے پچ کی ورکشاپ کرنے دی۔ 2026 کے پہلے ہفتوں میں اوپن کلا AI دنیا میں ایک سونگ بوم کی طرح پھیل گیا، جس نے صنعت کے بہت سے پرجوش تکنیکی ماہرین کو ایک بے لگام AI ایجنٹ کی خوشی اور افراتفری کے متعارف کرایا۔ اوپن AI نے اپنے بانی کو پکڑنے کے بعد پروجیکٹ کی رفتار ختم ہو گئی، لیکن اثر اب بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔
خاص طور پر مائکروسکوپ لانچ کر رہا ہے. ایک نیا AI اسٹینڈ جس کا خاص طور پر مائکروسکوپ لانچ ایک نیا اسٹینڈ جس کا مقصد اوپن کلاؤ کی طاقت مائکروسکوپ 365 سسٹم میں لانا ہے. اوپن کلاؤ فریم ورک پر بنایا گیا. اسکاٹ ایک ہمیشہ سے کام کرنے والا ایجنٹ ہے جو صارف کے ساتھ مستقل شناخت اور انداز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. صارفین اپنے اسکاؤٹ مثال کا نام دیتے ہیں. میرے ڈیمو میں اس کا نام سیبیسٹین رکھا تھا اور اس کا مقصد اسے ان کاموں پر جاری رائے دینا ہے جو خود کار ہو سکتے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں کفایت شعاری کے اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کے لیے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی جس میں دن کی روشنی اور گرمی کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے پیش نظر ثانی شدہ کاروباری اور مارکیٹ کے اوقات کار کی منظوری دی گئی. کمیٹی نے کفایت شعاری سے متعلق جاری اقدامات کا جائزہ لیا اور اہم تجارتی شعبوں کے بند ہونے کے اوقات میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گرمی کے شدید حالات میں عوامی سرگرمیوں کو آسان بنایا جا سکے. اسلام آباد پارٹی کے جنرل سیکرٹری سمیت PTI کے 4 رہنماؤں کو گلگت بلتستان سے نکال دیا گیا جبکہ مقامی رہنماؤں کو منگل کو حراست میں لے لیا گیا. سخت سردی کے موسم کی وجہ سے 4 ماہ کی تاخیر کے بعد GB میں عام انتخابات اتوار 7 جون کو ہونے والے ہیں. اقوام متحدہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمن منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس 2026-2027 کے لیے سے صدر منتخب ہوئے. انہوں نے قبرص کے امیدوار آندریس ایس کوکورس کو سخت مقابلے کے ووٹ میں شکست دی جو کہ عالمی باڈی کے اندر علاقائی اتفاق رائے کی مسلسل اہمیت کو واضح کرتا ہے. رحمان نے 193 رکنی UNG میں 99 ووٹ حاصل کیے جبکہ کوکورس کو 91 ووٹ ملے. کوئی پرہیز نہیں تھا. کیشن کے لیے مطلوبہ اکثریت 96 ووٹوں کی تھی. اسرائیل نے منگل کو جنوبی لبنان میں اپنے حملے جاری رکھے لیکن ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ کے ساتھ جزوی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بیروت پر حملہ نہیں کیا. لبنان نے کہا کہ پیر کو دیر گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اعلان کردہ ایک معاہدے کے تحت اسرائیلی فورسز حزب اللہ کے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کے بدلے دارالحکومت پر بمباری نہیں کریں گی. آرکٹک اوقیانوس کا ایک تصویرات پر اہم حصہ جسے بیئر گیپ کے نام سے جانا جاتا ہے. انتہائی شمال میں روس کے فوج عزائم کے بارے میں تشویش کا تازہ ترین پرکو برطانیہ کے ٹائمز اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں ناروے کے وزیر دفاع ٹور خبردار کیا. ناروے کے وزیر دفاع ٹور سینڈوک نے خبردار کیا کہ ماسکو کو راہداری پر کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ روس کو آبدوزوں اور ہتھیاروں کو تعینات کرنے کی حد فراہم کرے گا. الفاظ میں لیبیا کی تمام خواتین کے لیے ایک اہم کارنامہ قرار دیتے ہوئے انتظار شنیب مشرقی لیبیا کے ششر درنا کے ایک ممتاز فٹ بال کلب ڈانس اسپورٹس کلب کی صدر بن گئی ہیں جب دیگر تمام امیدوار ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. کلب کی جنرل اسمبلی کے قائم مقام صدر محمد عبدالعتی نے پیر کے روز خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ پیر کے روز خبر رساں ادارے میں شریک ہے کہ 3 حریف امیدواروں نے شنیب شرنا شہر کے رکن پارلیمنٹ اور ایوان نمائندگان میں خواتین اور بچوں کے امور کی کمیٹی کی چیئرپرسن کو اگلے 2 ہفتوں کے اندر بلام قابلہ واحد امیدوار کے طور پر تعینات کرنے کی اجازت دی. اقوام متحدہ کے آب و ہوا کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں النینو موسم کے ابھرتے ہوئے پیٹرن کی وجہ سے شدید موسم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO نے منگل کو ایک نیوز ریلیز میں الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایل نینو واقعہ کا اسی فیصد امکان ہے جو وسطی اور مشرقی بحر الکاہل میں غیر معمولی طور پر گرم سمندر کی سطح کے درجہ حرارت کی وجہ سے ہے. جون اور اگست کے درمیان اور تقریباً 90% امکان ہے کہ نومبر تک اس کی تشکیل ہو جائے. کینیڈا نے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور میکسیکو کو اپنی سفارشات کے ساتھ 16 سال کے لیے فریقی تجارتی معاہدے کی تجدید کے لیے خط لکھا ہے جبکہ دن کے آخر میں کینیڈا اور امریکی تجارت کاروں کے درمیان ہونے والی میٹنگ سے قبل سیکٹرل ٹیرف پر متوازی بات چیت کا مطالبہ کیا ہے. کینیڈا کے وزیر برائے کینیڈا امریکہ تجارت کے ذمہ دار ڈومنگ لی بلینک نے منگل کو ایک خط میں اپنی تجاویز کا خاکہ پیش کیا. وہ دن کے آخر میں امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر سے ملاقات کرنے والے ہیں جب کینیڈا کو گزشتہ ہفتے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان 2 طرفہ تجارتی مذاکرات سے باہر رکھا گیا تھا. امریکہ میں ملک کے چیف تجارتی مذاکرات کار جینس چاریٹ ان کے ہمراہ ہوں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کا مقصد حکومت کو طاقتور AI جائزہ لینے کا موقع فراہم کرنا ہے. آرڈر میں کچھ AI کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ رضا
رضاکارانہ طور پر مصنوعات کو عوام کے لیے جاری کرنے سے 30 دن پہلے ٹیسٹ یا تشخیص کے لیے حکومت کو پیش کریں۔ آرڈر کے پچھلے مسودے میں 90 دن پہلے رضاکارانہ جائزہ لینے کا مطالبہ کی گیا تھا۔ حالانکہ AI انڈسٹری کے اندرونی ذرائع نے 2 ہفتوں کی کھڑکی کے قریب کسی چیز کے لیے زور دیا تھا۔ فاکس انرجی نے حال ہی میں اوور سبسکرائب شدہ 240 ملین سیریز اے راؤنڈ اکٹھا کیا، جو کہ فیوژن پاور سٹارٹ اپ کے ابتدائی مرحلے کے سب سے بڑے راؤنڈز میں سے ایک ہے۔ کمپنی نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ نئے دور، جس کا گزشتہ ہفتے اعلان کیا گیا تھا، کمپنی کے کل نجی سرمایہ کو 300 ملین تک پہنچاتا ہے۔ سٹارٹ اپ کو $200 ملین کی گرانٹ بھی ملی ہے، جس سے اجتماعی طور پر یہ سب سے زیادہ فنڈڈ فیوژن سٹارٹ اپس میں سے ایک ہے۔ واشنگٹن۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر محدود مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کو انہوں نے تہران کے موقف میں ایک عارضی لیکن معنی خیز تبدیلی قرار دیا ہے، کیونکہ امریکہ کی زیر قیادت تنازع مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ روبیو نے کہا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے کچھ حصوں پر بات کرنے میں دلچسپی کا بھی اشارہ دیا تھا، جس پر اس نے پہلے سے مشغول ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے یقینی نہیں ہوگا کہ مذاکرات ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کر سکیں گے۔ پاکستان نے 7 دیگر مسلم ممالک کے ساتھ منگل کے روز مسجد اقصیٰ میں انتہا پسند اسرائیلی آباد کاروں کی مسلسل دراندازی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ایسے تمام اشتعال انگیز کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ دفتر خارجہ FO کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان کے مطابق پاکستان، مصر، ترکی، عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں اقصیٰ میں ان سے صدر اسرائیلی آباد کاروں کی مسلسل دراندازی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ منگل کو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISP جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ کوئٹہ میں شٹل ٹرین کے خلاف خودکش کار بم حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز آئبس کے دوران 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 24 مئی کو پیش آنے والے اس واقعے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے تھے۔ ایران میں جاسوسی کے الزام میں جیل میں بند ایک برطانوی جوڑا ان کے اہل خانہ کے مطابق اپنی 10 سالہ سزا کے خلاف اپیل ہار گیا ہے۔ لندن سے اور کریک فارمین کو جنوری 2025 میں موٹر سائیکل پر دنیا بھر کے سفر پر ایران سے گزرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ کینیڈا نے باضابطہ طور پر امریکہ اور میکسیکو کے ساتھ شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے کی تجدید کی درخواست کی ہے، جسے USMCA کہا جاتا ہے، کیونکہ معاہدے پر دوبارہ گفت و شنید کرنے کی جولائی کی آخری تاریخ ہے۔ منگل کو تجدید کے نوٹس میں کینیڈا امریکہ کے وزیر تجارت ڈومنگ کلیولینڈ نے اس معاہدے کو تینوں ممالک کے لیے انتہائی فائدہ مند قرار دیتے ہوئے مزید 16 سال کے لیے معاہدے کی تجدید کی درخواست کی۔ جب میں انٹرویو کے لیے خود ساختہ اوپن سورس بیڈی CC تک پہنچتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے گلابی مرمیڈ پر سے واپس ای میل کر رہی ہے۔ میں بس اتنا مزہ کر رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنے سشیل سائبر ڈیک کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ایک تماگوچی ہے، یہ ایک ریڈر بھی ہے، یہ میرے والیٹ اور میرے سرورز سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اسے میرے تمام سرور ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے، جس میں میری تمام PDF کتابیں اور نوٹس اور سب کچھ ہے۔ یہ گھر میں میرے مقامی AI سیٹ اپ سے بھی منسلک ہے۔ پاس ورڈ مینیجر بنانے والی کمپنی ڈیشلین کا کہنا ہے کہ ہیکرز نے ہفتے کے آخر میں سائبر حملے کے دوران کم از کم 1 درجن انکرپٹڈ والٹس حاصل کیے جو صارفین کے پاس ورڈز کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ ہیکرز نے کمپنی کے 2 فیکٹر اقسام کو زبردستی مجبور کیا، جس سے ہیکرز کو 20 کے قریب صادقی نظام کو زبردستی مجبور کیا، جس سے ہیکرز کو 20 کے قریب صارفین کے شائستہ دی گئی۔ ہیکرز کچھ صارفین کے انکرپٹڈ والٹس کی ایک کاپی ڈاؤن لوڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو ان کے پاس ورڈز اور دیگر حساس اسناد کو محفوظ کرتے ہیں۔ بورڈ 3 سال پرانی نیو یارک میں قائم سٹارٹ اپ بلڈنگ، جسے یہ ایک ساتھ ٹیک کہتے ہیں، لوگوں کو جسمانی طور پر ایک ہی کمرے میں لانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ٹیک نے یونین اسکوائر وینچرز کی زیر قیادت 20 ملین سیریز A کو بند کر دیا ہے۔ جنرل پارٹنر مائیکل میگنانو USV میں شمولیت کے بعد اپنی پہلی سرمایہ کاری میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے۔ راؤنڈ نے کچھ مشہور فرشتہ سرمایہ کاروں کو بھی شامل کیا، جن میں بزتون، ٹم فیرس اور اسکاٹ بیلسکی شامل ہیں۔
اوپن اے آئی انٹرپرائز صارفین کو پیش کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو رہا ہے۔ منگل کو اے آئی لیب نے کوڈیکس کے لیے صلاحیتوں کا ایک نیا شیٹ جاری کیا جس کا مقصد کام کی جگہ پر ایجنٹ ٹول کے استعمال کو بڑھانا ہے۔ نئے ٹولز کے ساتھ کمپنی نے ایک داخلی رپورٹ جاری کی کہ کوڈیکس کو علم کے کام کے لیے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے استعمال کو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے بہت آگے جانا ہے۔ واٹس ایپ ایک نیا اسکیم الرٹ فیچر تیار کر رہا ہے جو صارفین انتباہ کرے گا جب کسی نامعلوم رابطے سے کوئی پیغام مشکوک نظر آئے گا۔ یہ فیچر اینڈرائیڈ 2.26/22 کے لیے پیغام مشکوک نظر آئے گا۔ یہ فیچر 26/22 کے لیے واٹس ایپ بیٹا میں پایا گیا تھا اور اب بھی ترقی کے مراحل میں ہے۔ یہ فیچر مکمل طور پر صارف کے ڈیوائس پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی واٹس ایپ تجزیہ کے لیے بیرونی سرورز کو انکرپشن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔